اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب۔ محترم مکرم سامعین، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں حلال حرام میں تمیز کرو ورنہ تم غیر مہذب۔ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان سے متمسک رہیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو پھر مجتہد کی تقلید کیسے کافی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان تین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت اور ایک مجتہد۔ تو جواباً عرض ہے کہ قرآن اور اہل بیت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متمسک رہنے کے یہی دو طریقے ہیں، ایک انسان خود قرآن اور حدیث کا عالم ہو، اور دوسرا یہ کہ قرآن اور حدیث میں جو مجتہد سے پوچھ کر عمل کرے گا۔ در حقیقت یہ آدمی بھی قرآن اور حدیث معصوم پر عمل کر رہا ہے، صرف اتنا کہ ایک فقیہ کے واسطے سے قرآن اور حدیث سے متمسک ہے۔ المختصر، مرجع فقیہ مجتہد اپنی جیب سے نہیں دیتا کوئی چیز، جو بیان کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے بیان کرتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر تقلید اس قدر ضروری ہے تو پھر بعض آیات و روایات میں اس کی مذمت کیوں آئی ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ تقلید کی ایک قسم مذموم ہے اور اس کی مذمت وارد ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نااہل اور جاہل کی تقلید کی جائے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ جیسے کافر لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ تقلید سے آزادی نہیں حاصل کی جا سکتی، فرق صرف اتنا ہے کہ عالم کی تقلید کریں یا جاہل کی تقلید کریں۔ محترم سامعین، سوال کیا جاتا ہے کہ تقلید کے صحیح ہونے کے لیے آدمی میں کتنی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جس کی تقلید کی جائے؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایک مرجع، ایک مجتہد میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے: مجتہد ہو، عادل ہو، مرد ہو، مؤمن ہو اور حلال زادہ ہو۔ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک عالم کب مجتہد کہلاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب اس میں اس قدر علمی صلاحیت پائی جائے کہ وہ قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو استنباط کر سکے، حکم شرعی کو سمجھ سکے، حکم شرعی کو نکال سکے، تو ایک عالم اس وقت مرجع مجتہد کہلاتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ایک انسان کب اور کیسے مجتہد بنتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احکام دین میں مجتہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان تمام علوم میں دسترس رکھے جن علوم کا احکام دین کے استنباط کرنے میں ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا علم نحو ہے، علم صرف ہے، عربی ادب ہے، علم منطق ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم رجال ہے، درایا، علم اصول فقہ وغیرہ وغیرہ، ان علوم پر دسترس ہونی چاہیے، تب جا کر کے درجہ اجتہاد پر پہنچتا ہے۔ اور یہ درجہ اجتہاد پر پہنچنا کوئی دنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دسیوں سال کی انتھک محنت کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال کے حضور التجا ہے مالی کائنات ہم سب کو علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔